بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ایک لفظ آپ نے سنا ہے معصوم. معصوم ایسے شخص کو کہتے ہیں، ویسے تو آپ انوسینٹ کو معصوم کہہ دیتے ہیں، یعنی جس سے کوئی گناہ نہ ہوا ہو، جسے کوئی پولیس یا کسی کے اوپر ناجائز اور جھوٹا کیس لگا دیا جائے تو ہم لوگ کہتے ہیں معصوم. لیکن شریعت کی اصطلاح میں ایک معصوم الگ ہے، مطلب اس کا بھی یہی ہے، لیکن جو اس کی نیٹیگریٹی ہے اسے سمجھ لیجئے، جو تفصیل ہے. معصوم نبی کو کہا جاتا ہے، اور معصوم کا مطلب یہ ہے جس سے گناہ نہیں ہو سکتا. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس سے گناہ نہیں ہو سکتا، گناہ کا صدور ممکن نہیں ہے. یہ مہر ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، یعنی انبیاء معصوم ہوتے ہیں، ان سے غلطی نہیں ہو سکتی. ان کے علاوہ اس پوری کائنات میں معصوم تو کوئی نہیں ہے. اہل سنت والجماعت صحابہ کو معصوم نہیں مانتے ہیں، البتہ محفوظ مانتے ہیں، یعنی ان سے گناہوں کا صدور مشکل ہے. الفاظ سمجھیے گا، وہاں کیا تھا؟ گناہوں کا صدور یا گناہوں کا ارتکاب ناممکن ہے. یہاں صحابہ سے گناہ ہونا مشکل ہے. اس کا دوسرا مفہوم کہ جیسے ہی گناہ ہو جائے گا یہ توبہ کر کے اس کو ختم کر لیں گے. یہ نئی نسل جو نوجوانوں کی ہے، جنہیں ادب سکھایا ہی نہیں گیا، 17 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے وہ اپنے والدین کو بھی جوتوں میں پہن لیتے، اور اگر خود کہیں کمانے لگے تو پھر پوچھئے مت کیا ہوتا ہے. تو جنہیں ادب بچپن سے سکھایا ہی نہیں گیا وہ کیا جانیں گے؟ تو اس لیے وہ انبیاء علیہم السلام پر بھی تیر چلا دیتے ہیں، اور صحابہ تو ان کے یہاں کوئی ویلیو نہیں رکھتے. اب بتائیے، حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث ایسی نہیں ہے، یہ حدیث ویسی نہیں ہے. حدیث آپ تک پہنچی کیسے؟ پہلا واسطہ کون ہے؟ نبی سے کس نے نقل کیا اس کو؟ صحابی نے. تو اس جملے میں صحابی کا کردار بھی تو زد میں آئے گا. تو میں نے کیا کہا؟ انبیاء علیہم السلام معصوم ہوتے ہیں جن سے گناہ کا صدور ناممکن ہے. صحابہ اس سے نچلے درجے پر محفوظ ہیں. ہمیں یہ اس احتیاط کی ضرورت کیوں ہے؟ بہت بڑی تعداد بدماشوں کی ایسی ہے جو کھٹ سے یہ کہہ دیں گے کہ غلطی ہو گئی تو غلطی بتاؤ، ان سے غلطی ہو گئی تو غلطی ہو گئی. کہتے کیوں نہیں؟ انہیں ادب سکھایا ہی نہیں گیا. یہ بدماش ہیں، بدقماش ہیں، ناہنجار ہیں، بدبخت ہیں، بدنصیب ہیں. یہ احتیاط امت نے کیوں نکالی ہے؟ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ کیوں ہے؟ اس کو بہت باریکی سے دیکھنا پڑے گا آپ کو. میں نے آیت پڑھی پارہ نمبر 4 کی، اسی مضمون کی آیت پارہ نمبر 1 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں ہے،
اور اسی طرح کی آیت سورہ جمعہ میں ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں جو فرائض ہیں، جو ذمہ داری ہے، جو ڈیوٹیز ہیں، جو جابس ہیں، ان کو قرآن نے کلیئر کیا۔ یتلو علیہم آیاتہ، میرے نبی کا کام یہ ہے کہ اترنے والی آیات کو تلاوت کر دیتا ہے، وہ تلاوت کر دیتا ہے انسانوں میں۔ وَيُزَكِّيهِمْ دیٹس میٹر، وَيُزَكِّيهِمْ ان کے دلوں کا تزکیہ کرتا ہے۔ زکا یزکی تزکیتاً کے معنی ہے صاف کر کے چمکا دینا، بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ زکا تزکیتاً کے معنی ہے چمکا دینا، یزکیہم ان کے دلوں کو صاف ستھرا کر دیتا ہے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ڈیوٹی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ڈیوٹی کو نبھایا یا نہیں نبھایا، یہ آپ بتا دیجئے، ہمت ہے کسی میں؟ حضور نے اسی چیز کے لیے میدان عرفات پہ جبل رحمت پر کھڑے ہو کر کے گواہی لی تھی صحابہ سے کہ میں نے تم تک وہ سارے پیغامات پہنچا دیے، وہ سب کر دیا ہے جو میری ڈیوٹی تھی۔ تو صحابہ نے کہا کہ ہاں قد ادیت الامانہ، آپ نے امانت کو ادا کر دیا، وبلغت الرسالہ، اور آپ نے رسالت کا بھی حق ادا کر دیا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ صحابہ غلطیاں کرتے ہیں، غلطیاں کر رہے ہیں، یا انہوں نے ایسا کیا ہے، تو اس کی زد کہاں پہنچے گی؟ اس کی زد کہاں پہنچے گی؟ سیدھی کہ نبی نے ان کا تزکیہ ٹھیک سے نہیں کیا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈیوٹی دی تھی، اور جب نبی نے تزکیہ نہیں کر پایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غلط شخص کا انتخاب کر دیا تھا انسانوں کے تزکیے کے لیے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ جملہ منہ سے نکلے گا، پہنچے گا کہاں تک؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ صحابہ مورد خطا ہیں تو اس سے اندازہ یہ ہوگا کہ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تزکیہ ٹھیک سے نہیں کیا، اس کا مطلب رسالت کا حق ادا نہیں ہوا۔ اور جب آپ یہ مان لیں گے تو پھر سیدھا اگلی تہمت اور الزام اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو پہنچے گا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غلط شخص کا انتخاب کیا کہ جو ذمہ داریاں دی تھی وہ ذمہ داریاں پوری نہیں ہوئیں۔ دیکھیے اس طرح سیڑھی بسیڑھی یہ الزام پہنچے گا۔ اور اگر آپ کو لگتا ہو یہی آیت میں نے تلاوت کی ہے، یہی آیت تلاوت کی ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ اب دیکھیے اگر آپ کو یہی لگتا ہے کہ میں اس کڑی پر ضرورت سے زیادہ فوکس کر رہا ہوں یا یہ مفروضے ہیں، تو روایت دیکھ لیجئے۔ آپ نے میرے خطبے میں تو یہ جملے نہیں ہیں، لیکن عام طور سے خطبوں میں یہ جملے ہوتے ہیں، اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ کا واسطہ، یہ روایت ہے، حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے واسطے میرے صحابہ کے بارے میں ہوش میں رہنا، لا تتخذوہم غرضا من بعدی، تم میرے بعد ان کو نشانہ اور ٹارگٹ نہ بنانا۔ حضور کے الفاظ ہیں، بہت دھیان سے سن لے، یہ نوجوان نسل جس کی زبانیں بے قابو اور بے لگام اور بے مہار ہیں، لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے بعد ان کو ٹارگٹ نہ کرنا، نشانہ نہ بنانا۔ فمن احبہم فبحبی احبہم، جو ان سے محبت کرے گا وہ میری وجہ سے تو کرے گا۔ حضور فرما رہے ہیں وَمَنْ أَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّي أَحَبَّهُمْ، یا دوسرا ترجمہ یہ کر سکتے ہیں کہ ان سے جو محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرنے والا کہلائے گا۔ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِي أَبْغَضَهُمْ، جو ان سے نفرت کرے گا وہ مجھ سے نفرت کی وجہ سے تو کرے گا، یا جو ان سے نفرت کرے گا وہ مجھ سے نفرت کرنے والا کہلائے گا۔ یہاں تک آ گئے۔ اب الفاظ بدلیں، اسی روایت کے الفاظ بدلیں، وَمَنْ آذَاهُمْ فَقَدْ آذَانِي، جس نے ان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ جو ابھی میں سیڑھیاں چڑھا رہا تھا، آپ دیکھ لیجئے بعینہ الفاظ وہی ہیں کہ نہیں، وَمَنْ آذَاهُمْ فَقَدْ آذَانِي، جس نے ان کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی، وَمَنْ آذَانِي فَقَدْ آذَى اللَّهُ، اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی۔
اگلا جملہ دیکھیے گا، وَمَنْ آذَى اللَّهَ فَيُوشَكُ أَنْ يُؤْخَذَ، اور جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو تکلیف پہنچائی وہ عنقریب پکڑا جائے گا، وہ عنقریب پکڑا جائے گا۔ سیاہ ستہ کی تمام کتب میں روایت موجود، مشکات کی روایت جو میں نے مطالعہ کیا۔ اب بتائیے جو کچھ میں عرض کر رہا تھا وہی ہے کہ نہیں بھی ہے؟ نہیں کہ اگر صحابہ کو گنہگار مانیں گے، خطاکار مانیں گے، زد پہنچے گی امام الانبیاء کے تزکیے پر، امام الانبیاء کے تزکیے پر اگر زد لگی تو سیدھا پہنچے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے انتخاب پر۔ تو آپ کیا کر رہے ہیں ایک جملے میں؟ تو یہ سمجھ لیجئے روایت اور آیت دونوں کی تطبیق یہاں موجود ہے۔ اس کے علاوہ آپ کہیں کہ صدیق اکبر اور باقی صحابہ کے سب برابر ہو سکتے ہیں؟ احترام میں سب برابر، مراتب میں اونچا نیچا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضور نے سوال کیا، جب حضور نے سوال کیا اپنے صحابہ کے بارے میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جواب آتا ہے، ان اصحابک عندی بمنزلۃ النجوم فی السماء، کہ میرے نزدیک آپ کے صحابہ آسمان کے ستاروں کی طرح ہیں، ان کے اختلاف کے باوجود اگر ان میں سے کسی کی بھی کوئی شخص اتباع کر لے گا ہدایت پا جائے گا۔ سمجھ لیجئے گا بہت اچھی طرح سے، یہ بھی مشکات کی روایت ہے، باب مناقب الصحابہ کی آخری روایت ہے کہ ان کے بیچ تمہیں اختلاف نظر آ رہا، اس اختلاف کے باوجود ان میں سے جس کو بھی اپنا لوگے منزل کو پہنچ جاؤ گے، اتنی وضاحت ہے۔ تو ہمیں یہ سلیقہ ہے کہ مراتب کسی کے کیسے بھی ہوں، جیسے دیکھیے پارہ نمبر 3 کی پہلی آیت نہیں، پہلا سینٹنس دیکھیے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ ہے رسول جن میں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، ظاہر سی بات ہے، اولو العزم پیغمبر 4 ہیں، امام الانبیاء کا مقابل کوئی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد حالانکہ حضور نے بہت سختی سے منع کیا کہ انبیاء کے بیچ کمپریزن مت کرنا، میرا دوسرے انبیاء سے مقابلہ مت کرنا، لا تفضلونی علی موسیٰ، مجھے موسیٰ پر فضیلت مت دینا، اس طرح کی، لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، میرا قد اور میرا تذکرہ اتنا نہ بڑھا دینا جس طرح سے عیسائیوں نے اپنے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بڑھایا اور بندے کے بجائے بیٹا کہنا شروع کر دیا۔ تو یہ ہدایات موجود ہیں، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں، ان میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، یعنی ان کے مراتب میں فرق ہے، فرق اپنی جگہ پر۔ لیکن آپ بتلائیے، آپ کیا کہتے ہیں؟ آمنت باللہ وملائکتہ، میں ایمان لایا اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، وکتبہ، اور اس کی بھیجی ہوئی تمام کتابوں پر، ورسلہ، اور اس کے بھیجے ہوئے انگنت یا 1,24,000 تمام پیغمبروں پر۔ بھئی 25 سے 26 نام ہمارے پاس ایگزیکٹ موجود ہیں جن کو قرآن نے ٹریس آؤٹ کیا ہے، نام بتلایا ہے۔ باقی اس کے علاوہ 1,24,000 انبیاء ہیں کہ نہیں؟ اگر آپ کہہ دیں کہ ہم ایک کو چھوڑ کے سب پر ایمان لائے، آپ کافر ہیں۔ سن لیجئے گا، آپ ان میں سے کسی ایک کو چھوڑ دیں تو کافر کہلائیں گے۔ اتباع تو جناب محمد الرسول اللہ کے سوا کسی کی نہیں کی جانا۔ دیکھیے یہیں پہ ساری کوالٹی موجود ہے، سیکشن سارے یہی موجود ہیں۔ ایک تو یہ کہ انبیاء کے بیچ مراتب میں فرق ہے، یہ قرآن کریم کی آیت بتلا رہی ہے۔ اسی صورت کو، سورہ بقرہ کی آیت ہے نا، سورہ بقرہ کی سیکنڈ لاسٹ آیت پر جب آپ پہنچیں گے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، اور اسی میں آگے ہے لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم ان رسولوں میں سے کسی میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ یعنی آپ جب انبیاء پر ایمان لائیں گے تو اس وقت آپ کو کیا کہنا؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، ان تمام رسولوں پر ایمان ہے ہمارا اور جو کتابیں اتاری گئیں ان سب پر۔ پھر ہم کوئی فرق نہیں کرتے ایمان لانے میں۔ تو ایمان سب پر لائے ہم، لیکن مراتب ان کے اوپر نیچے ہیں، یہ قرآن بتا رہا ہے۔ تو صحابہ کے مراتب اوپر نیچے ہو سکتے ہیں، لیکن ہم ان کو محفوظ مانتے ہیں، یہ اپنی جگہ سے کیا ہو رہا ہے، دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے۔
یہ ٹیکنیکل ایشوز ہیں، اس لیے کہ آگے جو کچھ ہونے والا ہے، آگے جتنے بھی فتنے آئیں گے وہ انہی شخصیات پر حملے سے متعلق۔ آپ کہیں گے ایک خشک مضمون چھیڑ دیا مولانا نے، یہ ضرورت پڑے گی آپ کو، ابھی کل ضرورت پڑ جائے گی۔ جب تک صحابہ کی عظمت اور ان کا مقام نہیں پہچانیں گے آپ گڑبڑا جائیں گے، آپ کو گمراہ کر دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ محفوظ کیوں ہیں؟ ان سے گناہ صادر ہو سکتا ہے، یہ امکان ہے۔ میں نے کہا نا کہ انبیاء علیہم السلام معصوم ہوتے ہیں، معصوم کا مطلب گناہ ممکن نہیں۔ صحابہ کرام محفوظ ہیں، یعنی گناہ ممکن ہے مگر گناہ ٹھہرے گا نہیں، اول تو ہوگا نہیں ان سے، اور اگر ہوتا ہے تو وہ ٹھہرنے نہیں دیں گے۔ یہ بات آپ یہ پوچھیں کہ یہ بات آپ کیسے کہہ سکتے ہیں، آپ یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو ایک دو واقعات، حالانکہ بڑے تفصیلی ہیں مگر تفصیل ہم ذکر نہیں کریں گے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر رومن امپائر سے ٹکراؤ تھا، وہ بدتمیزی کر رہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان عام کر دیا کہ ہر شخص کو جنگ کی تیاری کرنا، ہر شخص کو۔ اور آپ یہ سمجھیے کہ فائنینشلی وہ کی ٹائم تھا کہ اسی وقت کھجوریں پکی کھڑی تھیں اور وہی توڑ کر کے انہیں بیچ کر کے پورے سال کا بجٹ مینٹین کرنا ہوتا ہے۔ لیکن نبی کا اعلان ہو گیا، سارے لوگ تیار ہو گئے، تو 3 صحابہ، مطلب کچھ اور لوگ بھی تھے، تعداد تو 80 سے اوپر ہے ان لوگوں کی جو نہیں گئے، رہ گئے۔ ان میں ایک بڑی تعداد منافقوں کی تھی، کچھ بوڑھے صحابہ تھے، کچھ اور صحابہ تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، ہیبت کی وجہ سے وہ طاقت پانی ہو گئی، تو بغیر جنگ کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے۔ اب لوگ آنے لگے، 11ویں پارے کا جو ابتدائی حصہ ہے نا، پورا پاؤ پارا صرف اسی واقعے پر، اس کے بعد بھی یہی ہے لیکن وہ اسپیشل ہے، صرف اسی کو بیان کیا، اسی توبہ کے واقعے کو۔ تو لوگ آنے لگے، کہنے لگے حضور میں بیمار تھا، یہ تھا، وہ تھا، اپنے اپنے لوگ عذر کرنے لگے۔ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ، یہیں سے شروع ہوتا ہے کہ وہ لوگ جب آپ لوٹ کے آؤ گے تو عذر پیش کریں گے آپ کے سامنے۔ حضور کے یہاں پہنچنے سے پہلے راستے میں اللہ نے پورا ڈیٹا سمجھا دیا کہ تمہارے ساتھ ابھی یہ لوگ آ کے کیا کیا بتائیں گے۔ حضرت کعب ابن مالک، ہلال ابن امیہ، مرارہ ابن ربیعہ، 3 صحابی ہیں۔ یہ سوچتے رہے کہ ارے کل چلے جائیں گے، سواری بہت تیز ہے میری، کل چلے جائیں گے، اسی میں رہ گئے اور حضور واپس آ گئے۔ تو یہ لوگ جب آئے تو ان لوگوں نے بہانہ نہیں کیا، کہہ دیا کہ اللہ کے رسول ہم سے یہ چوک ہو گئی، ہم ایسا سوچتے رہے اور یہ ہم سے چوک ہو گئی۔ حضور نے انہیں چھوڑ دیا کہ جائیے، مطلب سوشل بائیکاٹ، کوئی سلام کلام نہیں کرے گا، 40 دن کے بعد تو بیویوں سے کہہ دیا کہ کوئی قریب نہیں جائے گا۔ تو حضرت کعب ابن مالک کے الفاظ ہیں کہ قرآن نے کہا نا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، زمین اپنی وسعتوں کے باوجود تنگ ہو گئی تھی، کاٹ کھانے کو دوڑتی تھی۔ لیکن پھر جب 50 دن گزر گئے، اللہ تبارک و تعالی نے آیات بھیجی لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، ان 3 پر اللہ نے خصوصی رحمت کر دی جو پیچھے رہ گئے تھے، یعنی ان کی توبہ کی قبولیت کا اعلان کر دیا۔ یعنی آپ اس کو تفصیل میں اگر آپ اردو پڑھے ہوں یا کہیں مل جائے آپ کو اور کسی زبان میں، تو آپ اس واقعے کو ضرور پڑھیے گا توبہ کے، تو آپ کو اندازہ لگے گا صحابہ کی اسٹیمنا۔ یہاں تک کہ کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، ان کی خبر پھیل گئی کہ محمد الرسول اللہ نے ان کا بائیکاٹ کر دیا۔ غسان کا بادشاہ، اس کا خط ان کے پاس آیا کہ تمہارے ساتھی نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے، تم فوراً یہاں آ جاؤ، کیبنٹ میں جگہ ہے تمہارے لیے۔ آپ اندازہ کیجئے، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس خط کو بھرے بازار میں پھاڑ دیا کہ یہ میرے لیے اس سے بھی بڑی آزمائش۔ اب کہتے ہیں میں نے تندور میں جا کے اس کو جھونک دیا۔ تو یہ ان حالات سے گزرنے کے باوجود توبہ کے معاملے میں اتنے مضبوط۔ اسی طرح سے ایک واقعہ ہوا، حضرت ابو لبابہ، جو لوگ حج کر کے آئے ہیں اور جن لوگوں نے ریاض الجنہ میں پلرز کو غور سے دیکھا ہوگا، اس میں ایک پلر کا نام ہے استوانہ ابو لبابہ۔
اس پلر کا نام ہے استوانہ ابو لبابہ، اوپر لکھا رہتا ہے۔ اس کا واقعہ ہے کہ بنو قریظہ یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا مدینہ میں، انہوں نے حضور کے ساتھ بدعہدی کر دی، یعنی انہوں نے عہد و پیمان توڑ دیا، حضور کے ساتھ پہلے حلف لیا اور اس کے بعد پیمان توڑ دیا، تو پھر حضور نے ان کے خلاف کارروائی کر دی، ان کے پورے جو قلعہ تھا اس کا محاصرہ کر لیا اور بہت سخت کر دیا محاصرہ حضور نے۔ تو اب ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے تعلقات ابو لبابہ سے ہیں، ابو لبابہ کو آپ بھیج دیجئے، ہم انہیں بتلا دیں گے۔ تو حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان سے بات کرنے کے لیے گئے تو وہ کہا کہ ہم نے تم کو بلایا ہے، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کر دو کہ ہم یہاں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں مدینہ، ہم کو چلے جانے دیں۔ تو حضرت ابو لبابہ نے کہا خیریت سے اتر آؤ ورنہ سمجھ لینا، یعنی اشارہ کر دیا گردن کی طرف۔ یہ انہوں نے اپنی جانب سے ایک زیادتی کر دی، راز فاش کر دیا۔ اب انہیں اس کے بعد اس کا احساس ہوا گناہ کا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک راز مجھ سے فاش ہو گیا ہے، تو وہ جب قلعے سے اترے تو حضور کے پاس نہیں آئے، سیدھے وہیں ریاض الجنہ میں آئے اور آ کر کے اپنے آپ کو پلر سے باندھ لیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کر رہے تھے، پوچھا کہاں ہے ابو لبابہ؟ کہا کہ وہ ابو لبابہ روتے ہوئے گئے ہیں پیچھے نکل کے دوسرے راستے سے۔ جب پتہ کیا گیا تو معلوم ہوا کہ انہوں نے اپنے آپ کو باندھ لیا جا کر کے۔ تو اب حضور نے فرمایا کہ اگر میرے پاس آتا تو میں اس کے لیے توبہ و استغفار کر دیتا، لیکن اب اس نے خود اپنا راستہ چنا ہے تو پھر اس کا معاملہ اللہ کے حوالے۔ انہوں نے باندھ دیا، گرمی کا موسم، مدینہ منورہ کی گرمی، اور ایسے ہی بندھے ہوئے۔ ایک ہفتہ گزر گیا، نہ کھایا ہے نہ پیا، کانوں میں آواز آنا بند ہو گئی، منہ سے آواز نکلنا بند ہو گئی، بار بار بے ہوش ہوتے تھے۔ ایک ہفتے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خبر آ گئی کہ ابو لبابہ کی توبہ قبول ہو گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری بھجوائی ابو لبابہ کے پاس کہ ابو لبابہ تمہارے اس گناہ کے سلسلے میں تمہاری جو توبہ ہے وہ قبول کر لی گئی۔ حضرت ابو لبابہ نے فرمایا کہ میں اپنے آپ کو کھولوں گا نہیں، حضور خود کھولیں آ کے۔ یہ لاڈ اور ناز ہے کہ جس کی جوتیوں کو سیدھا کرنے کے بعد مجھے یہ مقام ملا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ صرف توبہ قبول کرتے ہیں بلکہ توبہ کی خبر اور توبہ کا میسج بھی کنوے کر دیتے ہیں۔ تو یہ ایک ناز تھا، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خود چل کر کے آئے اور آ کر کے حضرت ابو لبابہ کو کھولا۔ تو توبہ کرنے کا طریقہ صحابہ کا یہ ہے کہ وہ اپنی جان گنوا سکتے ہیں توبہ کے لیے۔ میں نے بتایا تھا حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے زنا سرزد ہو گیا تھا، حضور کی خدمت میں آئے کہ طہرنی یا رسول اللہ، مجھے پاک کر دیجئے۔ تو حضور نے فرمایا ابھی ہی جنون، دیکھو پاگل ہو گیا کیا، یہ دماغ ٹھیک ہے اس کا؟ صحابہ نے دیکھا کہ نہیں ٹھیک ہے۔ فرمایا کہ دیکھو کیا یہ نشے میں تو نہیں ہے؟ منہ سونگھا گیا ہے کہ نہیں نشے میں نہیں ہے۔ بہرحال انہیں بھیجا اور اس کے بعد سنگسار کروا دیا، واقعہ تفصیل سے ذکر کر چکا ہوں۔ جن کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا غامدیہ خاتون، انہوں نے بھی آ کر کے کہا تھا کہ اللہ کے رسول مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے پاک کر دیجئے۔ حضور نے فرمایا جا یہاں سے۔ کہنے لگی کیا اسی طرح مجھے بھی بھگانا چاہتے ہیں جس طرح آپ نے ماعز اسلمی کو بھگایا تھا؟ ماعز اسلمی کو بھگایا تھا۔ تو کہنے لگی میں پریگننٹ ہوں اسی وجہ سے۔ تو حضور نے فرمایا جاؤ جب بچے کی پیدائش ہو جائے تب آنا۔ آپ بتلائیے، ایک لمبا پیریڈ ہے ان کے پاس 2-4 مہینے کا، اس بیچ میں طبیعت سے استغفار اور توبہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ خبر بھیج دیں گے۔ لیکن نہیں، وہی میں بتلانا چاہتا ہوں، توبہ کا جذبہ، گناہوں سے دور رہنے یا گناہوں سے پاک ہونے کی جو بےکلی اور بے چینی ہے صحابہ کی، یہ ان کو محفوظ بناتی۔ آخرکار بچے کی جب پیدائش ہو گئی تو بچہ لے کے آ گئی۔ تو حضور نے پھر ڈانٹا ان کو کہ اتنا بڑا بچہ کون رکھائے گا، اس کو کون دودھ پلائے گا اس کو؟ چلو جاؤ یہاں سے، جب یہ کھانے کے لائق ہو جائے تب آنا۔ 6 مہینے کے بعد پھر اس کو لے کے آ گئیں، چوتھا راؤنڈ ہے یاد رکھیے گا۔ پھر بچے کو لے کر کے آ گئی اور جان بوجھ کر کے ایک روٹی کا ٹکڑا اس بچے کے ہاتھ میں، روٹی کا ٹکڑا بچے کے ہاتھ میں پکڑا دیا کہ اللہ کے رسول اب یہ کھانے کے لائق ہو گیا۔ تو حضور نے پوچھا اس بچے کو کون پالے گا؟ تو ایک صحابی نے فرمایا کہ یہ، چنانچہ بچہ ان کے حوالے کر دیا گیا اور میدان میں لے جا کر کے اتنا گڈھے میں گاڑ کر کے اور اس کے بعد پتھروں سے سنگسار کر دیا گیا۔ یہی رجم کہلاتا۔ تو آپ اندازہ کیجئے صحابی رسول ہے،
3 راؤنڈ واپس کیا ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن وہ آخرت کی رسوائی سے اور گناہوں کا داغ اپنے اوپر رکھنا نہیں چاہتے. اور یہ اتنی زبردست توبہ ہے کہ حضور نے فرمایا تھا بعد میں لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً، کہ غامدیہ نے ایسی توبہ کی ہے لو قسمت، اگر اس کو تقسیم کر دیا جائے تو ناجائز وصولی کرنے والے جو سب سے بڑے مجرم ہوتے ہیں ان تک کے لیے یہ توبہ کافی ہو جائے گی. اور ماعز اسلمی کے بارے میں کہا تھا لو قسمت علی امت لوسعتہم، اگر ماعز اسلمی کی توبہ کو پوری امت پر ڈیوائیڈ کر دیا جائے، تقسیم کر دیا جائے تو ان سب کے لیے کافی ہو جائے گی. آپ اندازہ کیجئے میں بات کیا کر رہا تھا، اس کو سمجھ لیجئے اچھی طرح سے. میں بات یہ کر رہا تھا کہ صحابہ محفوظ ہیں، یعنی ان سے گناہ مشکل ہے، اور اگر گناہ ہو جائے تو وہ فوراً توبہ کر کے اس کو ختم کر لیتے ہیں. وجہ صاف ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کر دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہیں. دوسری جگہ کیا کہہ دیا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن نہ تو نبی کو رسوا کریں گے نہ ان کے ساتھیوں کو رسوا کریں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کلین چٹ ہیں، یعنی یہ سیٹسفائیڈ لوگ ہیں، ویریفائیڈ لوگ ہیں کہ یہ. اور اگر ایسا نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رضی اللہ کہہ دیا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بھی پاسٹ پرزینٹ فیوچر ہوتا ہے، کہ آج اللہ نے کہہ دیا کہ اللہ ان سے راضی ہے اور آگے گناہ کریں گے. ہمارے لیے فیوچر کوئی چیز ہے کہ وہ پردہ خفا کی چیز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی چیز نگاہوں سے اوجھل نہیں ہے. جب اللہ تعالیٰ نے ان کے کردار کو سیکیور کر دیا ہوگا، ان کے چال و چلن کو محفوظ کر دیا ہوگا، تبھی تو اعلان کیا ہوگا رضی اللہ عنہم. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کے پاکیزہ کردار پر اعتماد عنایت کرے اور ان کے اقتداء اور اتباع کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان کی آبرو کے تحفظ کے لیے اپنا جان مال قربانے کی ہمت اور توفیق مرحمت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.